جس کو 1900 تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ اپنی گوناگون مصروفیات اور اس نفسی کے عالم میں بھی ایک باشعور سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وسیع کا جو 53 سال سے ایک مطالبہ ہے اس کے لیے آپ یکجا ہوئے ہیں۔ جیسے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہم نے کیوں محسوس کیا، راجہ صاحب آپ کو کہہ چکے ہیں کہ اکتوبر وہ مہینہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ خطہ بہاولپور پاکستان سے الحاق نہ کرتا تو پاکستان کی جغرافیائی اور دفاعی جو خد و خال ہے، جو مضبوطی ہے، شاید ایسے نہ ہوتی اور اس مغربی پاکستان کی صورتحال بھی مشرقی اور مغربی پاکستان جیسی ہی ہوتی۔ لیکن اس محسن خطہ پاکستان جس نے پاکستان کو زندگی دی، آج اس کی حالت اس طرح کی کیوں ہے؟ آج اس سیمینار کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ لوگ جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاستدان معاشرے کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ باشعور ہوتے ہیں، جو اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنی عوام ارد گرد اپنے وسیع کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ہم آج سارے اکٹھے بھی اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ وہ خوشحال خطہ جو کہ پاکستان کا ضامن تھا، آج وہ خوشحال خطہ اتنا پسماندہ کیوں ہے؟ کیا کوئی بیرونی عوامل ہے؟ نہیں، میں اور آپ سب یہ ضرور سمجھتے جانتے ہیں کہ کوئی بیرونی عناصر نہیں ہیں۔ عناصر وہ ہیں جنہوں نے یہاں کی نمائندگی کی، وہ پارلیمنٹیرین، وہ لوگ جن کو بہاولپور کی عوام نے پارلیمنٹیرین بنایا، وزیر بنایا، گورنر بنایا، لیکن انہوں نے اپنے خطے کو کیا دیا؟ اپنے قریب کو ملتان چلے جائیں، ملتان سے اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر بنا تھا تو آج ملتان۔ سب سے پہلے تو چیئرپرسن آسیہ کامل کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ان کی بہت کاوشیں ہیں اور بہت زیادہ ان کی محنت ہے، دن رات کی لگی ہوئی ہے، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہم سب لوگوں کا ہے۔ اور میری گزارش ہے تمام سیاست میں جو ہے یا اکابرین ہے تو وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ ملیں اور ہم سب مل کے کام کریں گے۔ یہ ایک بندے کا فائدہ نہیں ہے، ایک آسیہ کامل کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، اور ہماری عوامی نیشنل پارٹی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ شکریہ۔ آسیہ کامل صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا، اور میں مدنی صاحب کی بات سے ایگری ہوں کہ یہ دیکھیں صوبہ بہاولپور بحال کیوں نہیں ہوتا۔ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ سب موجود ہیں، تمام سیاسی ورکر، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ پاور ضرورت ہے کہ ہم ایک سیٹ کی قربانی دیں؟ اگر آسیہ کامل کو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے ایک سیٹ پہ کھڑے کر دیں بحالی صوبہ بہاولپور کے لیے، نہیں سوچیں گے آپ؟ یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ جو موجود ہے، یا آپ یہ سوچیں کہ بہاولپور صوبہ بحال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مرزائی قادیانی۔ جب ریاست سے یہ فتویٰ ملا تھا کہ مرزائی قادیانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، اسی دن سے یہ لگا دیا گیا تھا لیبر بہاولپور کو کہ بہاولپور کا صوبے کو کسی حالت میں بحال نہیں کریں گے۔ جتنے آپ کوششیں کریں، آپ جتنے پروگرام آپ کر لیں، جب تک ہم اپنے اندر اتفاق پیدا نہیں کریں گے، آپ دیکھیں اگر آپ ایک لوگ آپ جس وقت بیٹھے ہیں کسی ایجنڈے کے اگر آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے ایک سیٹ کی ہم قربانی دیتے ہیں آسیہ کامل صاحبہ کے لیے، بحالی صوبہ بہاولپور کے لیے، کسی کسی اور کو دے دے، مدنی صاحب کو دے دے، جماعت اسلامی کو دے دے، کسی بھی جماعت کو دے دے، اس کا منشور ایک ہی ہو کہ بحالی صوبہ بہاولپور، پھر دیکھیں ہماری کامیابی ہے یا نہیں ہے۔ کیا پنجاب ہی پورا پاکستان ہے اور کوئی صوبے نہیں ہے؟ یہ ولی خان نے کہا تھا اگر جس وقت پنجاب سے بات اٹھے گی یاد رکھنا اس وقت تمام صوبے بحال بھی ہوں گے، بہاولپور کا صوبہ بھی بحال ہوگا۔ چولستان کے اندر ہم مقامی لوگوں کا حق ہے، اور سب سے دیکھیں ایک بات ظلم کی، یہ دیکھیں بحالی صوبے کی بات ہے، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھیں، میڈیکل کالج کے اندر دیکھیں، ایک سیٹ بہاولپور کی نہیں ہے، ایک کوٹا نہیں ہے بہاولپور کا۔ کیوں ہم لوگ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ سی پیٹ بنایا
کوئی ہمارا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. 60 کلومیٹر کا جو بندہ سفر بہاولپور سے کر کے وہاں جائے جھگڑا تو وہ کیوں جائے؟ کہ ہمارا حق نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. یاد رکھیں اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو ہمارا انجام فلسطین جیسا ہوگا. یہی وقت ہے, یہی ہے. قربانی دیں بہاولپور, صبح بہاولپور کے لیے 3 چیزیں وقت دیں, آپ قربانی دیں, جذبہ ہو آپ کے پاس, اور پھر آپ کے پاس سرمایہ ہو. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمارا اکٹھے ہونا بیٹھنا بیکار ہے. شکریہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ علیہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں محترمہ آسیہ کامل صاحبہ کا, پروفیسر مدحت کامل صاحب کا, کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب کا انعقاد ہوا ہے. اور سبق تو کسی نے بھی بولا نہیں ہے. اور اگر یہ تاثر کچھ بھائی پیش کر رہے ہیں کہ شاید ہم کافی عرصے کے بعد صبح بہاولپور کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی اپنی غیر حاضری یہاں بہت زیادہ ہے, کیونکہ صوبہ بہاولپور کی بحالی کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر مسلسل ہی گفتگو بھی ہوئی, اور جو بھی جمہوری طریقے سے بات ہو سکتی تھی احتجاج کی زبان میں, قلم کی زبان. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے انہوں نے انوائٹ بھی کیا, لیکن میری کچھ پروفیشنل ایسی اسائنمنٹ آ گئی تھی کہ مجھے وہاں جانا پڑا, تو میں اس لیے لیٹ ہوا. صوبہ بہاولپور کی تحریک جو ہے نا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اپنے سے اس کا ذکر کروں گا کہ ہم ویسے تو بہاولپور کے رہنے والے ہیں, لیکن میرے دادا مرحوم کے حصے میں جو جائیداد آئی وہ اچ شریف میں آئی, اور ہم وہاں پہ اچ شریف میں رہنے لگے. تو میرے والد صاحب مرحوم 1953-54 کے ایس سی کالج سے گریجویٹ ہیں. وہ اچ شریف میں اپنی ذمہ دارہ کرتے تھے, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جب صوبے کی تحریک کے دن تھے تو وہ اچ شریف سے اپنے دوستوں کو لے کر فرید گیٹ پر شامل ہوا کرتے تھے. تو میرے لیے بہاولپور صوبے کی تحریک جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور آج یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دفعہ پھر جمع ہوئے ہیں. میں اپنی بہن آسیہ کامل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے نامساعد حالات کے باوجود ہم دوستوں کو اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. میرے دوستوں, کبھی آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ یہ لوگ اس صوبے پہ کیوں نہیں بننے دیتے. انہوں نے مجھے 3 منٹ دیے ہیں, میں 3 منٹ میں ہی اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے برے صغیر کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے تھے, تو ہمارے اوپر بھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی مسلط ہے. وہ اس وقت تک اس صوبے کی طرف توجہ نہیں کریں گے جب تک ہمارا سب کچھ لوٹ نہ لیا جائے. کچھ لوٹنے والے میں بہاولپور ایک ریاست, بہاولپور ڈویژن, بہاولپور جو صوبے کی آواز ہے پورے پاکستان میں, ماسوائے بلوچستان جو کھنڈر اور بنجر علاقہ ہے, بہاولپور کی زرخیز زمینیں جو لاکھوں ایکڑ پر مشتمل ہے. جب تک بڑے بڑے خواب جو ہیں زمینوں کو ہڑپ نہیں کر جاتے, یہ اس وقت صوبے کی طرف توجہ نہیں دیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں صوبے سے پہلے وابستہ تھے, لیکن ایک کلسٹر, ایک ہم نے گلدستہ بنایا اور تحریک شروع کی جس کا مرکز سیکریٹریٹ میرا گھر تھا. اور اس وقت میں سرکاری نوکری میں تھا اور 20ویں اسکیل کا میں افسر تھا. مجھ سے سوال کیا مرحوم گردیری صاحب, طابق صاحب, کہ یار جو شہباز شریف آ رہے ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ تو ملازم ہو. جب پہلی ملاقات تھی کور کمیٹی کے, میں 7 لوگوں میں ممبر تھا.
तो फिर ये सवाल बढ़ता गया और शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई, वो तफसील में मैं नहीं जाता। जब ये करारदाद पास हुई 2012 की बात है मोहतरमा, जब ये शहबाज शरीफ तशरीफ लाए थे, करारदाद उससे पहले पास हो चुकी थी। हम 180 उनके घर गए, हम 7 लोग, मुमताज़ लतियाना, डॉक्टर वसीम साहब, मैं उस वक्त रहा भी उसमें वसीम साहब के पास उनका मेहमान रहा, पहली मतलब जिंदगी में। मुझे दिखाइए जीशान साहब, वो अपने मरकज़ है हमारा मंसूरा। अच्छा, मंसूरा की सादगी भी देखिए, डॉक्टर वसीम की सादगी, उनकी नेकी का भी मैं गवाह हूँ, उनके खुलूस का भी गवाह हूँ। तो हम गए जब शहबाज शरीफ साहब के पास, तो वो चाह रहे थे कि मैं एक सूबा बनाऊँ पंजाब में। तो गुफ्तगू हमारी हुई, अब 5, 6, 7 लोग थे और अभी जिंदा हैं काबिल साहब। एक तहरीर हम बना के ले गए, उस तहरीर पर गुफ्तगू हुई और उसमें मखदूम अहमद महमूद को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तो उन्होंने कायल किया शहबाज शरीफ को कि नहीं, 2 सूबों की करारदाद आप पेश करें। वो बसमत वहाँ फाइनल हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया राना सनाउल्लाह को कि सूबा पेश करना है, और वो पेश हुआ। और वो करारदाद आज आपके पास कम अज़ कम दस्तावेज एक है जिसकी बुनियाद पर आप बात करते हैं कि सूबे की कंसेंट क्या है। अच्छा, मैं 2 बातें मुख्तसर से करके आपसे, इस सूबे की हिमायत में भरपूर किरदार अदा कर चुकी है। 2012 में मैंने मोहम्मद अली दुरानी साहब के शाना बशाना पूरे इस इलाके में तहरीक चलाई और कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तशरीफ़ लाए और गुलजार सादिक ने कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बाग दहन सूबा बहावलपुर की हिमायत का ऐलान किया। फिर जब ज़ैफ़रान कमेटी बनती है, कहमा कमेटी सेनेट में, तो हमारे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के सामने जब ये चीज़ रखी गई कि आपको सराइकी सूबा चाहिए, जनूबी पंजाब चाहिए या बहावलपुर चाहिए, तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने सूबा बहावलपुर की हिमायत में अपना नोट लिखा। आप सब में सबसे शामिल हुए और बहुत कम चीज़ें जानते जो मोहतरमा ने आज तकरीब की, अगर किसी ने रिकॉर्ड की है कि इतनी चुस्ता और रवां गुफ्तगू असल में एक तहरीर और दस्तूर है जो हमारे तमाम मुतालबात का इहाता करता है, तो मैं मोहतरमा आपकी तकरीर की तारीफ भी करता हूँ और ये कहूँगा इसी तरह छपा दें जैसे आपने इसको लिखा है। मगर इनकी गुफ्तगू का एक आखिरी हिस्सा कि आप उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, जिन्हें आपने अपने मज़मून के पहले हिस्से में ये कहा कि वो गासिब में आते हैं, वो नुमाइंदे जिन्होंने हक नुमाइंदगी अदा नहीं किया, आप ही गुफ्तगू में था, तो दूसरे हिस्से को जरा उनसे हज़फ कर दीजिए। चूँकि जो भेड़िया है वो भेड़ों की रखवाली क्या करेगा, जिसके अंदर एतमाद किया उन्होंने हक अदा नहीं किया, हमारे दरिया छिन गए, हमारा पानी छिन गया, हमारी रोड यानी मोटर वेज छिन गई, हमें आपने पत्थर और पुराने दौर के में लेके चले गए, फिर उन्हीं से क्या मुतालबा, उनसे कोई तवक्कुल नहीं। 2 मिनट की बंदिश अगर मुझ पे है तो मैं उसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो घर और मैं खुद पूरी ज़िंदगी अपने आपस में बहावलपुर के हुकूक की बहाली की बात कर रहे हैं। मैं ज़रा तकलीफ में हूँ, पाकिस्तानी का शिकार हूँ, लिहाजा मैं सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के लिए कितनी मेहनत करती है और बहावलपुर का जो रोल था पाकिस्तान की फॉर्मेशन के अंदर, वो आप सब लोगों को पता है। मतलब मुझे उस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ मेरे पास यहाँ है वो एक 9 पॉइंट्स पर बेस्ड एक एजेंडा है जिसको शायद हम फॉलो करते हुए मैं उस चीज़ को कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए रोड मैप है, जिसको हम फॉलो करते हुए जो प्रिंसिपल स्टेटस जो है बहावलपुर का उसको हम बहाल करवा सकते हैं। लेट इट बी कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या उसके अलावा उसकी कल्चर प्रिजर्वेशन हो, पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो उस पॉलिटिकल इंगेजमेंट को इन्हांस करने के लिए। और इसके साथ एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर लाजमी नोट करना चाहूँगा वो है इंटरनेशनल कॉपरेशन। फॉर एग्जाम्पल जिसमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब इस टाइम इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम लोग या पाकिस्तान उस चीज़ को लीड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को हमें लेके बहावलपुर की स्पेस की बहाली के लिए हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आसिया का मिलावा मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक खातून होने की हैसियत से वो एक मर्दों वाला काम कर रही हैं और सुबह बहावलपुर बहाली के लिए उन्होंने ये इजलास बुलाया है। हम आपकी शाना बशाना हैं
صوبہ بہاولپور جس کی تحریک نواب صاحب نے، جیسا کہ میرے بڑے بھائی اسرار صاحب نے ذکر کیا، ڈیرہ نواب کے اندر یہ باقاعدہ ایک جلسہ ہوا جس کے اندر پورے ڈویژن کے لوگ موجود تھے، اور نواب صلاح الدین عباسی صاحب نے اس بات کا عزم کیا کہ میری آئندہ زندگی ساری کی ساری وہ صوبہ بہاولپور کے جدوجہد کے لیے ہو۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی، کوشش ہوتی رہی، لیکن اس کے اوپر پولیٹیکل طور پر ہم وسیع کے طور پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ پارٹی پولیٹیشن کا شکار ہو گئے، ذاتی مفادات کا شکار ہو گئے۔ آج اگر یہ پاکستان کے اندر شامل ہونے تک 3 برس تک یہ صوبہ رہا ہے اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا، اور بہاولپور کی ایفیلیشنز پاکستان کے ساتھ غیر مشروط جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو سہارا دیا، اس کے لیے گاڑیاں پیش کی، اس کے لیے نوابوں نے اپنے خزانے پیش کیے، اہلیہ نے بہاولپور نے پاکستان جو ریاست ہماری ہے، وطن عزیز ہے، اس کے لیے غیر مشروط حمایت اور اس کی مالی جتنے بھی میں بہاولپور نیشنل اتحاد اور آسیہ کامل صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے بہاولپور کے عوام کے دیرینہ مطالبے کی طرف جو ہے نا سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور بہاولپور صوبہ بحالی جو ہے بہاولپور کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے۔ جس وقت 1 یونٹ کو ختم کیا گیا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، ریاست بہاولپور تھی کہ جب دوبارہ صوبے بنیں گے تو بہاولپور اپنی اسی حیثیت میں بحال ہوگا، اس کی سب بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت 1 یونٹ جو تھا وہ ختم کیا گیا تو بہاولپور کو پنجاب میں کر دیا گیا، عزم کر دیا گیا، اور واپسی اس کی جو جغرافیائی اور اس کی حیثیت تھی اور جو اس کی سیاسی اور سماجی حیثیت تھی اور انڈیپینڈنٹ وہ ایک یونٹ تھا، اس میں بحال نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت بہاولپور کے عوام کو اتنی لیڈرشپ مہیا نہیں تھی، اور جو نام نہاد لیڈرز تھے، میں ان کو نام نہاد کہوں گی کہ انہوں نے اس وقت اس ایشو کو نہیں اٹھایا۔ انہوں نے چند عہدوں کی خاطر، انہیں چند عہدے مل گئے اور انہوں نے اپنی ذاتی مفاد اور عہدوں کی خاطر اس کو پس پش ڈال دیا گیا۔ عوام نکلی، عوامی لوگ نکلے، فرید گیٹ پہ بہت بڑا جلسہ ہوا، مجھے یاد ہے تو اس جلسے میں تو اس وقت اتنی بڑی نہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ آسیہ کامل صاحبہ، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم سیاستدانوں کو منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بات کرنی چاہیے اپنے خطے کی، بہاولپور کی۔ اگر وہ اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری منزل دور ہی نظر آئے گی۔ اہم رول اس میں جہاں سول سوسائٹی کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، مکتبہ فکر کے ہر مکتبہ فکر کے موجودین کا ہے، وہاں میری نظر میں ریاست بہاولپور کے مسائل، ریاست بہاولپور کے عوام کی محبت اور سب سے بڑھ کر نواب سر سید محمد خان عباسی کی آج کا پروگرام تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کے جو کاز ہے اس کو مزید توانا اور مضبوط کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ BNI بہاولپور نیشنل اتحاد کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ میں سے بہت سو کے لیے بات ہوگی کہ اکتوبر کے مہینے کو پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مملکت خداداد بہاولپور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بغیر کسی شرط کے